بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح عربی میں نوح کی کہانی اسلامی روایت میں سب سے زیادہ گہری اور لازوال داستانوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایمان، صبر اور الہی رہنما کو رد کرنے کے لیے نتائج کے موضوعات کو بیان کرتا ہے۔ نوح کی کہانی اللہ کی رحمت، پیغمبرانہ مشن کی اہمیت اور غیر متزلزل عقیدت کے حتمی انعامات کا ثبوت ہے۔ حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کو ایک حقیقی خدا کی عبادت کی طرف واپس رہنما کے لیے چنا تھا۔ اس کا مشن خاص طور پر چیلنجنگ تھا کیونکہ اس کی کمیونٹی بت پرستی اور اخلاقی بدعنوانی کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ اس کے خلاف تمام مشکلات کے باوجود نوح اپنے پیغمبرانہ فرض کو پورا کرنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم رہے۔ صدیوں تک نوح نے توحید کے پیغام کی تبلیغ کی، اپنی قوم کو اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے اور اللہ کی عبادت کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ انہوں نے انتہک محنت سے انہیں خبردار کیا کہ اگر وہ اپنی سرکشی کی راہ پر گامزن رہیں تو آنے والے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم مومنوں کا صرف ایک چھوٹا گروہ اس کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ اکثریت نے اس کا پیغام کا مذاق اڑایا اور اسے مسترد کر دیا۔ جیسا کہ رد جاری تھا، حضرت نوح نے اللہ سے ہدایت اور مداخلت کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں اللہ نے نوح پر وحی کی کہ جلد ہی ایک عظیم سیلاب آ جائے گا جو اس کے بدکار باشندوں کو زمین کو پاک کرے گا۔ نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کی ہدایت دی گئی تھی، ایک بہت بڑا جہاز جو تباہ کن سیلاب کے دوران مومنوں اور جانوروں کے جوڑوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کرے گا۔ اللہ کے حکم پر نوح کی اطاعت اٹل تھی۔ اس نے اللہ کی طرف سے دی گئی قطعی وضاحتوں پر عمل کرتے ہوئے کشتی کی تعمیر کا مشکل کام شروع کیا۔ جب وہ کام کر رہا تھا، کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اس بات پر یقین کر لیا کہ سیلاب کا تصور مضحکہ خیز تھا۔ انہوں نے اس کی کوششوں کا مذاق اڑایا اور اس کی عقل پر سوال اٹھایا۔ جب کشتی بالآخر مکمل ہو گئی، نوح کو مزید الہی ہدایت موصول ہوئی۔ اسے کشتی پر اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے جمع کرنے تھے۔ مومنین نے اٹل ایمان کے ساتھ جواب دیا، کشتی میں اللہ کے وعدے اور نوح کے پیغام کی صداقت کا ثبوت کے طور پر داخل ہوئے۔ جیسے جیسے آسمان سیاہ ہو گیا اور پانی بڑھنے لگا، سیلاب کا پانی آسمان سے نکلا اور زمین کی گہرائیوں سے اوپر گیا۔ کشتی ہنگامہ خیز لہروں پر تیرتی تھی۔ اللہ کی حکمت اور حفاظت سے باہر کافروں اور نوح کے پیغام کو جھٹلانے والوں کو عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی کم ہونے اور زمین ایک بار پھر خشک ہونے کے بعد کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھ والے اترے، ہمیشہ کے لیے بدلی ہوئی دنیا میں قدم رکھا۔ یہ مومنین کے لیے ایک نئی شروعات تھی، اس بدعنوانی سے پاک ایک نئی شروعات جس نے ان کی پرانی دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حضرت نوح کی کہانی تکبر و کفر اور اخلاقی زوال کے نتائج کی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی تھی۔ نوح کا صبر و عزم و اٹل ایمان اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا ایک زوال مثال پیش کرتا ہے۔ اس کا مشن انبیاء کے گہرے کردار کے رہنما کے طور پر ظاہر کرتا ہے، انسانیت کو نافرمانی کے نقصانات سے خبردار کرتا ہے اور انہیں الہی رہنمائی کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت نوح کی کہانی کی وراثت مومنین کے دلوں میں گونجتی ہے، جو انہیں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی ایمان کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے منصوبے انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں اور یہ کہ ایمان پر ثابت قدمی حتیٰ کہ زبردست مخالفت کے باوجود بالآخر اللہ کی رحمت اور نجات سے